اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کے احوال مبارک۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل کر اصول بنتے ہیں۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھو، علی تو وہ ہیں جن کے بچوں کی سواری رسول برتے ہیں۔ شیر خدا داماد مصطفیٰ حیدر کرار صاحب ذوالفقار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار، صاحب سخاوت و صاحب شجاعت، عبادت و ریاضت والے، فصاحت والے، حلم اور علم والے، فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہے۔ دوستان گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن اللہ نے تم ایمان کی محبت دے دی اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دیا، ایسے ہی لوگ کامیابی کی راہ پر ہیں۔ دوستان گرامی، صحابیت میں سب صحابہ رشد و ہدایت کے پیکر و سر و سامان تھے، مگر ان میں سے ایسے حضرات بھی ہوئے جو نظم امور سلطنت میں بھی رشد و ہدایت کے پیکر تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے امت کو ان کے نقش پر چلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ حضرات وہی ہیں نفوس قدسیہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 بڑے صحابی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام بنو آدم سے بہتر اور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے مطابق ان کے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت خلافت کی ترتیب کے موافق ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی ترتیب پر فضیلت کا اعتقاد رکھیں۔ ان 4 صحابہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ کرام بھی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ستارے ایک جیسے نہیں چمکتے، چمک ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان، ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ محترم حضرات، ان صحابہ کرام کا درجہ ہم سب سے بہت بلند اور انبیاء کرام علیہ السلام سے کم ہے۔ انہیں درمیانی مقام میں سمجھا جائے کہ یہ حضرات ہم پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کے گواہ بنائے گئے ہیں، اور اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کا گواہ ہے۔ جس طرح کعبہ نمازیوں کے لیے قبلہ ہے، یہ حضرات اقوام کے لیے قبلہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ خلیفہ راشد چہارم 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں ہوتا ہے۔ آپ نجیف الطرفین ہاشمی بھی ہیں۔ سلسلہ نسب کو جس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم۔ آپ کی ابتدائی زندگی کیسی گزری، کیسی رہی؟ جناب ابو طالب نہایت کثیر العیال اور معاش کی تنگی سے نہایت پریشان تھے۔ کہا تو خشک سالی نے اس مصیبت میں اور بھی اضافہ کر دیا
اس لیے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا کی اسرت سے متاثر ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں اس مصیبت اور پریشان حالی میں جناب ابو طالب کا ہاتھ پھٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب مشورہ جعفر کی کفالت اپنے ذمہ لی، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا۔ چنانچہ وہ اس وقت سے برابر حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ کا اسلام قبول کرنا، حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے آپ کو اسلام کی مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ چنانچہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مصروف عبادت دیکھا۔ اس مؤثر نظارے نے اثر کیا۔ طفلانہ استعجاب کے ساتھ پوچھا کہ آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور کفر و شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ایسی باتوں سے آشنا تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش سے فطرت سنور چکی تھی، توفیق الہی شامل تھی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی، اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی ہیں۔ ہجرت، محترم حضرات، بعثت کے تقریباً 13 برس تک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں میں اسلام کی صدا بلند کرتے رہے، لیکن مشرکین قریش نے اس کا جواب محض بغض و عناد سے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائیوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جان نثاروں کو اسیر پنجہ ستم دے کر آہستہ آہستہ ان سب کو مدینہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند نفوس قدسیہ کے علاوہ باقی مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ ہجرت سے مشرکین کو اندیشہ ہوا کہ اب مسلمان ہمارے قبضہ اقتدار سے باہر ہو گئے ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی قوت مضبوط کر کے ہم سے انتقام لیں۔ اس خطرے نے ان کو خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کا زیادہ دشمن بنا دیا۔ چنانچہ ایک روز مشورہ کر کے وہ رات کے وقت کاشان نبوت کی طرف چلے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن مشیت الہی تو یہ تھی کہ ایک دفعہ تمام عالم حقانیت کے نور سے پر نور اور توحید کی روشنی سے شرک کی ظلمت کافور ہو جائے۔ اس مقصد کی تعمیل سے پہلے آفتاب رسالت کس طرح غروب ہو سکتا ہے؟ اس لیے وحی الہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ارادوں کو اطلاع دے دی اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خیال سے مشرکین کو شبہ نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے فرش اطہر پر استراحت کا حکم دیا اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 22-23 برس تھی۔ اس عنوان شباب میں اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ جان نثاری کا عدم مثال کارنامہ ہے۔ رات بھر مشرکین کا محاصرہ قائم رہا اور اس خطرے کی حالت میں یہ نوجوان نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب رہا۔ غرض تمام رات مشرکین قریش اس دھوکہ میں رہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے بستر پر تشریف فرما ہیں۔ یہ ان کی اپنی غلط فہمی تھی۔ صبح ہوتے ہی اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے اندر آئے، لیکن یہاں یہ دیکھ کر وہ متحیر ہو گئے یعنی پریشان ہو گئے، سوچنے لگ گئے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جان نثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے سر بکف سو رہا ہے۔ مشرکین اپنی اس غفلت پر سخت برہم ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اصل مقصود کی تلاش اور جستجو میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن تک مکہ میں مقیم رہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امانتوں کے متعلق لین دین تھا ان کے معاملات سے فراغت حاصل کی، اور تیسرے یا چوتھے دن وطن کو خیر بات کہہ کر عازم مدینہ ہوئے۔
यानी मदीने के मुसाफिर बन गए। मौला कायनात भी मक्का से हिजरत करके मदीने की तरफ चले गए। हजरत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ और हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अक़्द की ख्वाहिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए कुछ है? अर्ज़ की कि एक घोड़े और एक ज़िरा के सिवा और कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ा तो लड़ाई के लिए है, अलबत्ता ज़िरा को फ़रोख्त कर दो। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको हजरत उस्मान के हाथ 480 दिरहम में बेचा और कीमत लाकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म फरमाया कि बाजार से इत्र और खुशबू खरीद लाएं और ख़ुद निकाह पढ़ाया और दोनों मियाँ बीवी पर वज़ू का पानी छिड़क कर खैर व बरकत की दुआ की। यूं 2 हिजरी में मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सरवर कायनात की दामादी का शर्फ मिला। आपकी ग़िज़ा और आपका लिबास क्या था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गैर मामूली ज़ुहद व वरा ने उनकी मुआशरत को निहायत सादा बना दिया था। खाना अमूमन